پڑھے گی۔ بچوں کے حالات دیکھیں کہ جب بچے سے کہا جائے نماز پڑھو اور وہ کتنا بے چین ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی بوجھ لگتی ہیں نمازیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ جب اس کو اللہ کے لیے پڑھا جائے گا، صرف اللہ کے لیے، اور اپنے دل میں وہ نرمی، وہ عاجزی، وہ خشوع پیدا کریں گے، تب نمازیں جو ہیں وہ راحت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت دو۔ راحت کا مطلب ہے سکون، آرام، اطمینان، جس کے پیچھے ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ ایک سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہر حد پار کر لیتے ہیں، لیکن یہ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں۔ اور اللہ کے ذکر کی افضل ترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں ہماری پوری باڈی، جسم کا ہر حصہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ باقی دیکھیے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی آپ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، آپ کوکنگ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حج ہے، حج میں بھی آپ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے، اس میں بھی سارے کام۔ لیکن نماز جو ہے واحد عبادت ہے جس میں آپ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ جب آپ نے تکبیر اولیٰ پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ لیا، کوئی آپ کو بات کے لیے بلائے گا، کیا ہم اس کی بات کا جواب دیں گے درمیان میں؟ نہیں دیں گے۔ اس وقت ہم مکمل ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پہ صرف اللہ کے لیے، اور ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہمیں نہیں پتہ نا، ہم ان پڑھ سے لوگ ہیں، ہم جانتے نہیں اس وقت ہماری روح اور جسم کے کتنے فائدے اور ثمرات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز سے بھی غافل ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اندر کے سسٹم کتنے ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، ہارٹ کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے، باقی بھی روح کتنی ایکٹیو ہوتی ہے، اور جسم کے جتنے بھی نظام ہیں اندر سارے ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں صحت مل رہی ہوتی ہے۔ نماز میں صحت ہے۔ جب ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، ایک طرح کی اس میں ایک ورزش بھی ہے، ہر طرح کی، جھک رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھ کے فری ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ میں اور تھک گئی۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایسے تب ہوتا ہے جب ہم نے نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، اور نماز کی اہم شرط نماز کو اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ نماز کو دوبارہ سے پڑھو۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز کو دوبارہ پڑھو۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار یہ عمل ہوا، اور پھر تیسری بار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو رکوع اور سجدہ کر کے دکھایا، اور ساتھ فرمایا اتنے اطمینان سے کرو۔ جب آپ سجدے میں گئی ہیں، مکمل طور پہ سجدے میں ہی جائیں، اور آرام سے اٹھ کے بیٹھے، اتنے آرام سے اٹھ کے بیٹھے کہ ہر ہڈی، ہر جوڑ اپنی پوزیشن میں آ جائے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، مکمل طور پہ ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، جھک جاتے ہیں، ابھی مکمل طور پہ جھکے نہیں ہوتے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً ابھی کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ٹھک 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 کی آوازیں، گھٹنے بھی بج رہے ہیں زمین میں زور زور سے، سر بھی بج رہا ہے۔ تو پھر ایسی نماز تو اور زیادہ جوڑ کو ہلا دے گی نا، درد کرے گی۔ تو نماز جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ ہے۔ اطمینان سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ پھر جسم کو اور روح کو راحت دے گی۔ تو ہمیں نماز بھی وہ پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ انہوں نے کیسے سیکھی؟ تحفہ تو ملا معراج پہ، تحفہ مل گیا، اور تحفے کی بھی تھوڑی سی کہانی سن لیں۔ یہ نمازیں تھیں 50۔ کتنی نمازیں تحفے میں ملی تھی؟ 50۔ لیکن جب وہ تحفہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنی نمازیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50۔ انہوں نے کہا آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ کیوں کہا؟ عالم الغیب تھے؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کے پاس یہ نمازیں ان کی شریعت میں بھی تھی۔ یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے صرف ہم پہ فرض نہیں ہے، تمام شریعتوں میں یہ چیز فرض تھی، لیکن رکعات کی چینجنگ تھی یا پھر تعداد کی چینجنگ تھی، لیکن ہر شریعت میں نماز کا تصور موجود تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کم کر دیتے ہیں، پھر آتے ہیں
اور پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب کتنی ہوگی، بتاتے ہیں اتنی ہوگی، نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں، اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اور کم کروائیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کتنی نمازیں ہو گئی، 5 نمازیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب 5 کی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب کتنا ہے، 50 نمازوں جتنا۔ پڑھنی صرف 5 ہیں لیکن نمبر کتنے لگیں گے، 50 نمازوں کے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کہتے ہیں ابھی بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑھ سکیں گے، اور حقیقت ہے نہیں پڑھ سکتے ہم۔ فجر اور عشاء تو چھوڑ ہی دیتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سونے کا ٹائم ہے، دن کی پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، اور عصر ٹائم کام کا بہت بوجھ ہوتا ہے، کچن میں مصروف، نہیں پڑھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مزید کم کرواتے مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں جتنا ثواب۔ تو یہ تحفہ ہمیں اس طرح ملا۔ سوچیں اگر 50 نمازیں ہوتی تو کتنے ہم بہانے کرتے۔ ابھی ایک پڑھی تھی، اب دوسری کا ٹائم ہو گیا، میں کام کس وقت کروں، اب بچہ رو رہا ہے، اب یہ ہو رہا، تو 5 نمازوں میں بھی ہمارے کتنے بہانے ہیں، اور ایک عالمی بہانہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بہانہ ہے، کیا، جب نماز کا پوچھا جائے یا کہا جائے کیا کہتے ہیں، طہارت نہیں۔ اور جو مدرسہ ہے نا ان کا تو پکا بہانہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ اور اب اس دور میں جہاں پیمپر کا سسٹم ہے، اس دور میں بھی ہم نماز کے لیے بچوں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، خود اپنی سستی اور کاہلی، لیکن بچوں کے لیے کہہ دینا جی بچوں کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ آپ دنیا میں تو شاید یہ بہانہ چلا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بہانہ نہیں سنیں گے، اور حشر میں، آخرت میں اللہ کے جو حقوق اللہ ہے نا، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کیا جانے والا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور آپ اس چیز کا